السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب سے پہلے کے ویلاگز میں آپ سے یہ بار بار کہہ چکا ہوں، آج ایک دفعہ پھر کہوں گا، کیونکہ مجھ پر یہ ذمہ داری ہے، آپ پر یہ ذمہ داری ہے، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے، وہ فرض کیا ہے کہ یہ آروز جن کے زیر نگرانی یہ الیکشنز ہوئے ہیں، اتنے ڈیبیٹیبل، کویشنیبل، قابل اعتراض اور بھونڈے قسم کے الیکشنز ہوئے ہیں، جس میں شفافیت نام کی چیز نہیں، نقطہ برابر شفافیت نہیں، جن آروز کے الیکشن کنڈکٹ کرنے کی وجہ سے، جن کی نالائکی، نکمے پن کی وجہ سے، جن کی بدنیتی کی وجہ سے، جن کے بکنے کی وجہ سے، جن کے جھکنے کی وجہ سے آج کروڑوں پاکستانیوں کو ان کا حق نہیں مل رہا ہے۔ کروڑوں پاکستانیوں کا حق کیا ہے کہ ایک شخص چاہتا ہے اپنے تمام تر کام چھوڑ کر اپنے لیے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے کہ اس کا ووٹ اس پر ذمہ داری ہے، وہ پولنگ سٹیشن جاتا ہے، تگ و دو کر کے جاتا ہے، اور وہاں جا کر جو ووٹ ڈالتا ہے اس سے اس کا ووٹ کا حق تو اس وقت استعمال میں آ جاتا ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے، جو اس کا اصل نتیجہ ہے، اس سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کس نے کیا؟ ان آروز نے کیا۔ لہٰذا ان آروز کے نام یاد رکھیے، ان آروز کو ہم نے معاف نہیں کرنا ہے۔ یہ ناقابل معافی ہیں، یہ ناقابل برداشت ہیں۔ ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ اس طرح کے سرکاری ملازم ہو کہ جہاں پر آپ کو ریاست کی خدمت کرنی ہے، اور ریاست عوام سے ہے، یعنی کہ ایک طرح سے آپ نے عوام کی ہی، بلکہ کرنی ہی عوام کی خدمت ہے، تو وہاں پر آپ عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ مار رہے ہو، ڈکیتیاں کر رہے ہو، اور خود کو سرکاری افسر کہتے ہو۔ تو لہٰذا ان تمام آروز کے نام ذہن میں رکھیے، ان تمام آروز کی شکلیں، ان کے چہرے آپ کی ذہن میں ہونے چاہیے، تاکہ جب وقت ملے، جب موقع ملے تو ان کو ان کی اصل حیثیت، ان کا اصل مقام انہیں بتایا جائے۔ آج کے پروگرام میں جہاں پر ہم آروز کی بات کر رہے ہیں کہ ان پر کارروائی ہونی چاہیے، ان پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، وہیں پر ان تمام آروز کا استعفے کا مطالبہ ہونا چاہیے، چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ مطالبہ اب آہستہ آہستہ زور پکڑ رہا ہے، جماعت اسلامی کی طرف سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا، اور ہم بھی اس مطالبے کو دہراتے ہیں کہ مطالبہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتاؤں کہ پورے ملک میں لاتعداد حلقے ہیں، مشتق بار بار معلومات مختلف حلقوں کی آ رہی ہیں۔ کل بھی میں نے آپ کو NA54 کا بتایا تھا، جس کو میں نے NA45 کہہ دیا تھا، پر دراصل وہ NA54 ہے، جہاں پر غلام سرور خان صاحب ہارے ہیں، اور یہ وہی غلام سرور خان صاحب ہیں جو IPP میں چلے گئے تھے، اور وہاں سے جو PTI کی کینڈیڈیٹ تھیں، تیمور صاحب جو MPA ہوا کرتے تھے پچھلے دور حکومت میں PTI کی، ان کی والدہ تھیں، وہ جیتی ہوئی تھیں یہاں سے، لیکن وہ بیرسٹر عقیل کو یہاں سے جتوایا گیا، اور یہ NA54 ہے حلقہ۔ اب سب نے ذہن میں رکھنا ہے، یہاں پر یہ POF آرڈیننس فیکٹری واہ بھی ہے، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پر، اور ان سے ان کا حق، ان کا ووٹ ان سے چھینا گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو کل بتایا۔ کل میں نے آپ کو حلقہ NA106 ٹوبا ٹیک سنگھ کا بھی بتایا، اور اس کے نیچے جو 2 پروونشل حلقے ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ ان دونوں حلقوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ نے باقی تمام حلقوں کو بھول جانا ہے۔ باقی تمام حلقے بھی آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے، کیونکہ ان تمام حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلا ہوا ہے، اور جب تک اصل نتائج سامنے نہیں آ جاتے آپ نے احتجاج کرنا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے احتجاج ہو، یا اگر آپ باہر بھی نکل کر احتجاج کرتے ہیں تو پرامن احتجاج آپ کا حق ہے۔ کوئی دنیا کا شخص آپ سے آپ کا یہ حق نہیں چھین سکتا ہے، آپ کو کوئی دنیا کا شخص آپ کے اس آئینی حق سے محروم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اس بات پر آپ نے ڈٹے رہنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اور بشرا بی بی جو کہ اڈیالہ جیل میں تو نہیں ہے، لیکن ان کو جان بوجھ کر ایک سوچی سمجھی حکمت عملی سازش کے تحت ان کو بنی گالا میں رکھا گیا ہے۔ وہاں سے کچھ اچھی خبر نہیں آ رہی، اور خبر یہ ہے کہ جی ان کو کھانے میں اب سے 6 روز پہلے کچھ ایسی چیز دے دی گئی تھی جس سے ان کے گلے میں اور معدے میں جلن ہے، بہت زیادہ جلن کا احساس ہے، جس طرح جل جاتا ہے معدہ، اس طرح کی فیلنگ ہے گلے میں بھی اور معدے میں بھی۔ اور جس شخص نے، جس جیل کے حکام نے یہ دیا، وہ شخص وہاں سے اب تبادلہ اس کا ہو گیا، یعنی کہ اگر وہ بندہ ٹھیک تھا، اس نے ایسی کوئی ہیرا پھیری نہیں کی ہے، اس کے کوئی ایسے خطرناک مقاصد نہیں تھے، تو پھر اس کو وہاں پہ رکھنا تھا نا، اس کا وہاں سے تبادلہ کیوں کیا؟ یہ تب جا کر پتہ چلا ہے کہ جب بشرا بی بی سے ان کی بیٹی کی ملاقات ہوئی ہے، اور بشرا بی بی نے اپنی بیٹی کو یہ ساری تفصیل بتائی ہے کہ پچھلے 6 روز سے وہ کچھ کھا پی نہیں پا رہی ہیں، بہت کمزور ہو گئی ہیں، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کیا بات کرتے رہے ہیں
کہ جس طرح سے جو مختلف کیسز میں اہم گواہ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، جو ایف آئی اے کے تھے ڈاکٹر رضوان ان کے ساتھ کیا ہوا، جو ذل شاہ کے ساتھ کیا ہوا، مطلب بلیم دوسروں پر ڈال دینا ہے، اور یہ سلو پوائزننگ کا ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی صورتحال ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر کہیں پر کس پر کوئی الزام لگتا ہے تو اس کو تو چاہیے کہ اس کی فوری طور پر جس کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے ان کی مرضی کے مطابق تحقیقات کروائیں، تاکہ کلیئر ہو جائے کہ ہاں جی کیا ایسی کچھ بات ہے یا نہیں ہے، اور اس پر انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ سے مشورہ لیا جانا چاہیے، ان کے پاس لے کر جانا چاہیے، ان سے چیک اپ ہونا چاہیے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بنی گالہ میں کیا دیا گیا، کیوں ان کی طبیعت خراب ہے، کیوں نہیں وہ 6 دن سے کچھ کھا پی سک رہی، کیوں ان کو دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ کافی ویک ہیں، جسمانی طور پر ویک ہیں، ویسے ان کو کمزور کرنے کی جو کوشش اب تک کی گئی ہے، ان کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں تو بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ اور یہ سب کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ بشریٰ بی بی نے ڈیل نہیں کی، اس وجہ سے کہ بشریٰ بی بی سے کہا گیا کہ آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، لیکن بشریٰ بی بی نے انکار کر دیا، اس وجہ سے کہ بشریٰ بی بی سے کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیجئے، لیکن بشریٰ بی بی نے اس سے بھی انکار کر دیا، اس وجہ سے کہ بشریٰ بی بی کو کہا گیا کہ آپ فرح گوگی کو بھی منائیں، قائل کریں، اور ان سے بھی کہیں کہ وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں، اس سے انہوں نے انکار کیا۔ ان تمام باتوں پر انکار کرنے کے نتیجے میں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو توڑا جائے اور عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے۔ لیکن یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، یہ نہ کبھی پہلے کامیاب ہوئے ہیں نہ یہ اب کامیاب ہوں گے۔ اون چودھری، کیونکہ بشریٰ بی بی کی بات ہو رہی تھی، تو اون چودھری جن کا اصل نام اون سکلین ہے، وہ اون چودھری کے نام سے مشہور ہیں، لیکن اصل میں ان کا نام اون سکلین ہے۔ ان کا جو حلقہ تھا جس میں وہ اتنا بڑا انہوں نے دھاندلا کیا ہے، اتنی بڑی ڈکیتی ہوئی ہے، اتنی 2 نمبری ہوئی ہے کہ وہاں سے اون چودھری کیا نواز شریف صاحب سے زیادہ مقبول ہو گئے، یعنی کہ نواز شریف صاحب نے حلقہ این اے 130 سے جتنے ووٹ لیے اس سے زیادہ ووٹ اون چودھری نے اپنے اس حلقے این اے 128 سے لیے ہیں۔ کوئی ماننے والی بات ہے کہ کوئی پولیٹیکل کریئر نہیں، کوئی کام کبھی نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کسی کی جا کے چاپلوسی کر لی، کبھی کسی کی چاپلوسی کر لی، کبھی کسی کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، کبھی کسی کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، کبھی کسی کے خادم بن گئے، جی حضوری کرنا شروع کر دی، غلامی کرنا شروع کر دی، کبھی کسی کے خادم بن کر جی حضوری کرنا شروع کر دی، غلامی کرنا شروع کر دی۔ اس شخص کا کیا اتنا سٹیچر ہے کہ وہ 1,70,000 ووٹ لے گا؟ یعنی کہ اتنے ووٹ کے جو انسان سن کر ہی حیران رہ جائے، لیکن اس کو جتوانے کے لیے یہ سب کیا گیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے پیش ہو کر کہا کہ جی ہم ان کے نوٹیفیکیشن کو معطل کر رہے ہیں۔ یہ ایک پہلی بڑی خبر تھی کہ جی ان کے نوٹیفیکیشن کو معطل کیا جا رہا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر اون چودھری کے لیے پریشانی کا باعث ہے، خیر اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں نا کہ ان کو نکاح عدت میں نکاح کیس میں جو ان کی گواہی ہے اس کا انہیں کریڈٹ تو دینا ہے نا، اس کا انہیں انعام دینا ہے، تو یہ انعام ان کے ساتھ طے ہوا تھا کہ وہاں پر عدت میں نکاح کیس میں گواہ بن جاؤ، مفتی سعید کے ساتھ مل کر تم بھی گواہ بن جاؤ، اس کے نتیجے میں تمہیں نوازا جائے گا، کوئی ہیرے جواہرات نہیں دیے جائیں گے، پر اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ جی میں ممبر قومی اسمبلی بن جاؤں اور پھر منسٹر بن جاؤں، کیونکہ جو ان کو یہ سیٹ دلوائی، یعنی کہ اس سے پہلے یہ ٹکٹ دلوائی اور پھر اس کے بعد یہ سیٹ دلوائی، تو وہ پھر منسٹر بھی بنوا دیں گے، اور یہی اس کا مقصد تھا اور یہی اس کی چبھن تھی کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی تو اس وقت ان کی چھٹی کیوں کر دی گئی؟ وہ تو سوچ رہے تھے کہ اس وقت میں فیڈرل منسٹر بن کے بیٹھا ہوں گا، تو یہ اس بات کا وہ بدلہ اون چودھری نے لیا۔ تو میں نے یہ کہا کہ جہاں یہ صرف اون چودھری کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہے، یہ پریشانی ان تمام پارلیمنٹ لاجز میں نئے آنے والے ایم این ایز کے لیے بھی ہے، جن کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر اون چودھری نہیں ہوں گے تو رونقیں نہیں ہوں گی، تو ان رونقوں کا بحال ہونا بہت ضروری ہے اور وہ اون چودھری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور پی 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 اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ان کے ساتھ ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف اور یہ ایک مخصوص چینل جو صرف 2 دن کے لیے حلالی ہوا تھا، اس سے پہلے کچھ اور تھا، مجھے وہ الطاف حسین صاحب کی بات یاد آ گئی تو میں نے کہہ دیا، 2 دن کے لیے جاگا تھا، 2 دن کے لیے ضمیر جاگا تھا، 2 دن کے لیے غیرت جاگی تھی، 2 دن کے لیے ہوش میں آیا تھا، 2 دن کے لیے صحیح معنوں میں صحافت شروع کی تھی، یعنی کہ 8 اور 9 فروری، پھر اس کے بعد اپنی ڈگر پہ دوبارہ آ گیا۔ اس نے خبر اڑائی اور خبر یہ اڑائی کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات اگر کرنے ہوتے تو عمران خان صاحب یہ بات پہلے ہی کہہ دیتے۔ عمران خان صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے مذاکرات کے لیے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ یہ ان کا اصولی موقف ہے، اور اصولی موقف اس طرح سے ہے کہ جس نے حکومت کا حصہ بن کر 16 ماہ
2022 9 اپریل سے لے کے اگست سن 2023 تک پاکستان تحریک انصاف پر اور پاکستانیوں پر جو ظلم کیے ہیں، جس میں ارشد شریف کا واقعہ ہے، جس میں ضلع شاہ کا واقعہ ہے، جس میں 25 مئی سن 2022 کا واقعہ ہے، جس میں 2023 مارچ میں 14-15 مارچ کو جو لاہور ہوا وہ شامل ہے، جس میں 17 مارچ کو لاہور میں جو ہوا وہ شامل ہے، جس میں عمران خان صاحب کا زمان پارک کا جو گھر ہے وہاں پر عدم موجودگی میں عمران خان صاحب کی اس گھر پر جو پولیس نے حملہ کیا وہ شامل ہے، جس میں عمران خان صاحب پر 3 نومبر سن 2022 کو جو گولیاں چلیں جس میں وہ حکومت شامل ہے، یہ وہی سب لوگ ہیں، یہ وہی سب چہرے ہیں، ان میں کچھ بدلہ نہیں ہے، اس میں کچھ نیا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم کیسے بلا سکتے ہیں کہ جو 9 مئی کو 2023 کو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی، اس گرفتاری اور پھر اس کے بعد جو 5 اگست کو گرفتاری ہوئی، یہ تمام گرفتاریاں، یہ تمام واقعات جب ہوئے تو اس وقت گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی، اور پی ڈی ایم میں کون کون تھا؟ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، اے این پی، ایم کیو ایم پاکستان، یہ تمام وہ پارٹیز تھیں جو اس کا حصہ تھیں۔ تو میں حیران ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو بات شروع کر دی گئی ہے وہ کس ضمن میں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بات صرف اس حد تک ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے، جس کی طرف ابھی میں آتا ہوں کہ اس احتجاج میں کیا میرے پاس انفارمیشن موجود ہے، کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، تو صرف اس احتجاج کی حد تک جے یو آئی ایف کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت دی جائے گی۔ لیکن اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں کہ 2022 اور 2023 ان میں جو 16 ماہ میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں آپ کے ساتھ ہوا، پاکستانیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، اس پر میں معذرت خواہ ہوں، تو پھر ان کے ساتھ میرا خیال میں بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بات نہ کرنے کے معاملے پر عمران خان صاحب کا یہ اصولی موقف ہے، اور میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک کہا کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی ہے، اور بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ جو ہوا سو وہ ہوا، ان کی تو یہ رائے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ علی امین گنڈا پور بہترین چوائس ہے جی سی ایم کے پی کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب کے سی ایم کے لیے جن کو نامزد کیا گیا ہے میاں اسلم اقبال سے میں کہتا ہوں ایسی زبردست اور بہترین آؤٹ سٹینڈنگ چوائس ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ میاں اسلم اقبال وہ آدمی ہے جس نے عمران خان صاحب سے وفا کی، یہ وہ آدمی ہے جو ڈٹ کے کھڑا رہا، یہ وہ آدمی ہے جس کے گھر پہ ریڈ ہوئی اور ریڈ کرنے والے ان کی بیٹی کی شادی کی جو جولری تھی وہ بھی اٹھا کے لے گئے، لوٹ کر لے گئے۔ اس کے علاوہ ان کے کاروبار پر بندشیں، ان کی پوری فیملی پر جو ہے جو مشکلات آئیں وہ سب کا مقابلہ کیا میاں اسلم اقبال نے اور ان کی فیملی نے، اور اب بھی وہ روپوش ہیں کیونکہ 9 مئی میں ان کو بھی ملوث کیا گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو 2018 میں ہی میاں اسلم اقبال صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دینا چاہیے تھا، لیکن اب ان کو نامزد کیا گیا ہے، تو بہترین چوائس ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک دفعہ پھر میں بات کرتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر ذرا تھوڑی سی نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو گرج رہے ہیں، جو برس رہے ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو صدارت نہیں مل رہی۔ اگر ان کو کہیں سے ذرا سی ہری جھنڈی مل گئی تو وہ پھر پی ٹی آئی کو چھوڑ کے دوسری طرف نکل پڑیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی ان کی اپوننٹ ہے کے پی کے میں، اور اب کی بار ان کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہوا کے اگینسٹ آپ چلیں گے، لہروں کے اگینسٹ آپ چلیں گے تو آپ کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگر اس بات کو سمجھ لیا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں سمجھا ہے تو پھر میرے خیال میں وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ سمجھ جائیں گے۔ اب آتے ہیں جی آخر میں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے میرا مینڈیٹ واپس دے دو، مجھے رہائی نہ دو۔ یہ ایک لیڈر کی نشانی ہے، یہ لیڈر ہی ایسی بات کر سکتا ہے، ایک دلیر آدمی یہ بات کر سکتا ہے، ایک مضبوط آدمی یہ بات کر سکتا ہے، جس کا ایمان بھی مضبوط ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے۔ اور یہ میں بات وثوق سے کہہ رہا ہوں، دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اور یہ کہتا رہوں گا کیونکہ میں یہ دیکھ چکا ہوں، سمجھ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب دراصل یہ شخص ہے کیا، کہ ان کا یہ کہنا کہ جی مجھے رہائی نہیں، جہاں پر اگر اس کے برعکس پی ایم ایل این ہوتی تو وہ کہتے ہیں جی خدا کا واسطہ ہے ہمیں باہر ملک سے بھیجو، ہمیں رہائی دو، ہم سے جو دستخط کروانے ہیں، جو سائن کروانے ہیں کروا لو، پر ہمیں ملک سے باہر بھیج دو۔ لیکن یہاں پر جو شخص ہے اس کا نام ہے عمران خان، تو عمران خان صاحب نے اس پر کہہ دیا ہے کہ جی مجھے رہائی نہیں، میرے لوگوں کا مینڈیٹ چاہیے۔ آخر میں جی پاکستان تحریک انصاف نے ہفتے کے روز جس پروٹیسٹ کا اعلان کیا گیا ہے اس میں لوگوں کو بڑھ چڑھ کر شرکت کرنی چاہیے، دن 12 بجے کا وقت دیا گیا ہے، اور اس پروٹیسٹ میں جب لوگ آئیں تو میک شور کریں کہ جی کہیں پر کوئی بھی مشکوک شخص ہو تو اس کی فوراً شناخت ہونی چاہیے، کہیں پر کوئی یوں نقاب کر کے ہو اس کو پکڑیے، روکیے، پوچھیے اس سے کہ وہ کون ہے، اگر کسی نے چہرے پر ماسک لگایا ہوا ہے اس سے بھی پوچھیے کہ وہ کون ہے۔ کہیں پر کوئی تشدد نہیں ہونا چاہیے، آپ میں اگر کسی کو گھسیڑا جاتا ہے، اگر کسی کو آپ کے احتجاج میں شامل کیا جاتا ہے، پلانٹ کیا جاتا ہے تاکہ
صورتحال کو خراب کیا جائے، اس کو فوراً آپ نے اس کی شناخت کرنی ہے۔ پرامن مظاہرہ ہوگا، فیملیز آ رہی ہوں گی، پاکستانی نکلے ہوں گے، اپنے حق کے لیے نکلے ہوں گے، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے نکلے ہوں گے، اور کوئی دنیا کی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ اور اگر زیادہ پش کیا جائے گا تو یہ لوگ کوئی تشدد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، یہ لوگ ڈنڈے سوٹے لے کر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ہلیں گے نہیں یہ وہاں سے، ڈٹ کر کھڑے رہیں گے، اور ڈٹ کے ان کو کھڑے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ ان سے زیادہ ذہین ہیں، آپ ان سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ نے ان کی سازش کو ناکام بنانا ہے، اور نظر رکھنی ہے اپنے دائیں اور بائیں کہ آپ کے قریب کون لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں۔ آپ ان کو بے نقاب کریں گے، آپ کا یہ احتجاج کامیاب ہوگا۔ پوری دنیا آپ پر نظریں جمائے بیٹھی ہے اور جاننا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے کہ جمہوریت کی بحالی کے لیے اور آپ کے لوٹے ہوئے ووٹ کو واپس دینے کے لیے جو آپ آواز اٹھاتے ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں ہے۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اعلان کے بعد